إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے کملی کی جھرمٹ والے حبیب، آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر دیں یا اس پر کچھ زیادہ کر دیں، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں، ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ مزمل جو کہ 29ویں پارے میں ہے اس کو تلاوت کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے یہ اس کی پہلی آیہ مبارکہ میں ہے، تو اس کی پہلی آیت سے ہی اس کا نام لیا گیا ہے، یا ایہا المزمل۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، لیکن اس کا جو دوسرا رکوع ہے اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک اس کے دوسرے رکوع کی آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، لیکن صحیح یہ بھی قول ہے کہ یہ سورہ مبارکہ پوری کی پوری مکی ہی ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے صحیح یہی ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوئی اور اس کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کی ترتیب میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ علق کے بعد سورہ نون، اور یعنی کہ جو سورہ قلم بھی کہلاتی ہے، وہ نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ علق کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی، اور یہی راجح ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ قلم کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی۔ بس یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے تیسری سورہ مبارکہ ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 73 آتا ہے۔ اس میں 20 آیات اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع سے ہی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت لطف و کرم کے ساتھ آپ کو آپ کے اوصاف سے ندا کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے نام کے ساتھ ندا نہیں کی گئی۔ ہاں، حدیث قدسیہ میں آپ کو یا محمد کے ساتھ ندا کی گئی ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں رات کے نصف حصے تک یا اس سے کم و بیش حصے تک آپ کو قیام کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان مسلمانوں کی تحسین فرمائی ہے جو رات میں آپ کے ساتھ نماز میں قیام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی پہنچانے کے فریضے پر ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور آپ کو ہمیشہ نماز قائم کرنے اور صدقات ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کرنے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ سورہ مبارکہ نہایت ہی فضیلت کے حامل ہے۔ اس جو سورہ مزمل ہے، اس کی جو تلاوت کرنا دنیا و آخرت کے مشکلات کے خاتمے، رزق میں برکت اور حاسدین و ظالموں سے حفاظت کا ایک انتہائی فضیلت والا عمل ہے۔ روزانہ تلاوت سے روحانی طاقت ملتی ہے، جبکہ بزرگان دین کے مطابق یہ صورت مصیبت ٹالنے اور حاجات کو جلد پورا کرنے کے لیے بہت مجرب ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ زندگی کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے میں مددگار ہے۔
باقاعدگی کے ساتھ اگر کوئی اس کو تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراخی اور خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ حاسدوں، جادوگروں اور ظالموں کی شر سے حفاظت کے لیے ایک ڈھال ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی برکت سے جنگیں فتح کرتے تھے اور یہ سورہ قلبی سکون کا باعث ہے۔ جمعہ کی رات 41 بار پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ سورہ ہر مشکل کام کو آسان بنانے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس کا جو عمل کا طریقہ ہے جو بزرگان دین بتاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ روزانہ 11 مرتبہ پڑھنا فضیلت رکھتا ہے۔ رزق کی کشادگی کے لیے صبح و شام 7 بار باوضو پڑھنا اس کو بہت ہی مجرب اور مفید ہے۔ کسی بھی بڑی مشکل کے لیے جمعرات کے دن غسل کر کے 30 یا 41 بار پڑھنا انتہائی مجرب ہے۔ اللہ پاک کی سورہ مبارکہ کی محبت ہمیں نصیب فرمائے اور اس سورہ مبارکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے خواب میں آپ کا دیدار ہو، اس کو پڑھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے اندر پہچان نصیب ہو تب اس کو پڑھنا چاہیے، اس نیت سے پڑھنا چاہیے، اور پل صراط سے گزرنے میں آسانی ہو تو اس کو پڑھنا چاہیے سورہ مبارکہ کو۔ بہت ہی پیاری سورہ ہے۔ اب دیکھیے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پہلی آیہ مبارکہ میں فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اب دیکھیے اس پر سب کا اجماع ہے، سب اس بات پر جمع ہیں کہ اس آیت میں مزمل سے مراد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے اپنے اوپر چادر لپیٹ لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے چادر لپیٹنے والے۔ ایک قول یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو چادر لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے تو آپ سے فرمایا گیا کہ اے چادر لپیٹنے والے اٹھیے اور عبادت میں مشغول ہو جائیے۔ اور اس بارے میں یعنی کہ مزمل کے جو لفظ ہے آیا قرآن پاک میں، اس کے بارے میں یہ بھی قول آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں جب پہلی بار وحی نازل ہوئی اور سورہ علق کی ابتدائی 3 آیات جو تھی یا پہلی 5 آیات جو نازل ہوئیں اور بالفعل آپ پر نبوت کی ذمہ داری ڈال دی گئی تو آپ نبوت کے بارے گراں سے گھبرا گئے اور خوف الہی سے کانپنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، زمبیلونی زمبیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ اس موقع پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی کی جھرمٹ والے حبیب، اے چادر اوڑھنے والے، آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے۔ اب اس کے بارے میں علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کے ساتھ لطف اور محبت کے ساتھ خطاب کرنے کا قصد کیا جائے تو اس کے اس وقت کے حال کو، یعنی کہ جو اس وقت جو اس کے اوپر حال طاری ہوتا ہے، اس کی مناسبت سے کسی اسم کو مشتق کر کے اس سے کلام کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر مسجد میں جا کر سو گئے اور اس وقت ان کے پہلو پر مٹی لگی ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا قم یا ابا تراب، یعنی کہ اے مٹی والے اٹھو۔ اسی اسلوب پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی لطف اور محبت کے ساتھ اللہ پاک نے خطاب فرمایا ہے کہ اے چادر لپیٹنے والے اٹھو۔ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیے سورہ مزمل کی جو آیت نمبر 2 ہے، فرمایا کہ رات کے قیام یعنی تہجد پڑھنے کا حکم دیا جس میں اللہ پاک نے۔ اب اس بارے میں بھی 3 قول آتے ہیں، جس میں سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ان آیتوں میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں دوسرا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور انبیاء سابقین علیہ السلام پر رات کا قیام فرض تھا۔ اور سعد بن ہشام بن عامر نے اس کے بارے میں طویل روایت کی ہے، لیکن اس سے پہلے میں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے، جو کہ تیسرا قول ہے، وہ فرماتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہی روایت ہے کہ سعد بن ہشام بن عامر فرماتے ہیں کہ اس میں مذکور ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے متعلق خبر دیجیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا
کیا تم قرآن مجید میں یا ایہل مزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ عز و جل نے اس صورت کے شروع میں آپ پر رات کا قیام فرض کر دیا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب 1 سال تک رات کو قیام کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخری حصے کو 12 مہینے تک روکے رکھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخری حصے میں تخفیف نازل فرمائی، پھر رات کا قیام یعنی کہ نفل ہو گیا جبکہ اس سے پہلے فرض تھا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم، سنن ابو داود، سنن نسائی، سنن الکبریٰ للنسائی میں رقم کی گئی ہے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی وہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں، اور قول بھی یہی صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے حق میں تہجد کی نماز نفل ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کے متعلق تہجد کی جو فرضیت کے منسوخ ہونے میں اختلاف ہے، لیکن اصل میں صحیح یہی ہے کہ آپ سے بھی تہجد کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے، جیسا کہ علامہ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم مالکی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ظاہر قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر تہجد کی نماز فرض تھی اور بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ تو اس آیت میں ہے کہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں یا اس پر کچھ اضافہ کر دیں، اور یہ اسلوب فرضیت کی علامت نہیں ہے، اور یہ جو صرف مستحب کی علامات ہے، اور اس کی تائید اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 چیزیں مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لیے نفل ہیں، وطر، چاشت کی نماز اور نماز فجر کی 2 رکعتیں۔ تو اس جو حدیث مبارکہ ہے اس کی سند ضعیف ہے، لیکن اس پر جو ہے نا مبحث جو ہے ان کا قول صحیح ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جنہوں نے یہ بیان کیا ہے انہی کا قول صحیح ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سند ضعیف ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ بیان فرما رہی ہیں پھر ان کے قول کو لیا جائے گا، یہ ان کا قول صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے 3 چیزیں مجھ پر فرض ہیں، ایک تو وطر، حالانکہ وطر ہم پر تو چاشت جو وطر ہے وہ سنت ہے نا، ہم پر واجب ہے، سوری وطر ہم پر واجب ہیں، اور چاشت کی نماز ظاہر ہے ہم پڑھے نفل عبادت ہے، ثواب ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جو 3 چیزیں ہیں نا وہ ہیں تمہارے لیے نفل ہیں لیکن میرے اوپر فرض ہے، وطر، چاشت اور نماز فجر کی 2 رکعتیں۔ تو تہجد کی نماز خصوصیت سے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ مسلمانوں پر بھی فرض تھی، پھر 5 نمازوں کی فرضیت کے بعد آپ سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مگر اس کا نفل ہونا برقرار ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ 10 سال تک تہجد کی نماز پڑھتے رہے، پھر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان ربک یعلم انک تقوم، سورہ مزمل کی جو 20ویں آیت ہے یعنی کہ آخری آیت، تو اس کا قیام نصف شب تک منسوخ ہو گیا اور تہائی شب تک اس کا قیام رہ گیا۔ پھر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو پھر اس آپ پر نصف شب یا تہائی شب کے اختیار سے تہجد پڑھنا واجب ہے۔ پھر جب آپ پر قیام دشوار ہوا تو اس کا وجوب منسوخ ہو گیا، یعنی نصف شب یا تہائی شب تک پڑھنے کا اختیار اور تہائی شب تک پڑھنے کا وجوب باقی رہا۔ پھر 5 نمازوں کی فرضیت سے تہائی رات تک تہجد پڑھنے کا وجوب بھی منسوخ ہو گیا اور اس کا استحباب جو ہے وہ باقی رہا۔ میری پیاری بہنوں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدھی رات تک قیام کریں یا اس سے کچھ کم کر دیں۔ نصفہو آیت نمبر 3 ہے، نصفہو او ینقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر دیں۔ تو آپ دیکھیں یا جو اس میں فرمایا گیا ہے اس سے کچھ کم کر دیں یا اس پر کچھ اضافہ کر دیں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آیت 4 ہے، یا اس پر کچھ زیادہ کر دیں اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اب دیکھیے جو فرمایا نا کہ اس سے کم، اس آدھی رات تک قیام کریں یا اس سے کچھ کم کر دیں یا اس پر کچھ اضافہ کر دیں، تو اس آیت میں رات کے قیام کو نماز کی رائے کی طرف مفوض کر دیا گیا ہے، اور جو چیز واجب ہو وہ اس طرح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ دوسری حدیث کی یہ آتی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں آتا ہے، اور رات کو آپ تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت تھی وہ منسوخ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ اب تہجد کے وقت نماز کا وقت جو رات کا آخری تہائی حصہ ہے یا جو نصف شب کا بعد وقت ہے
اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر رات کو جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، پس فرماتا ہے میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس سے مغفرت طلب کروں۔ اسی طرح ندا فرماتا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نصف شب تک سوتے تھے، پھر تہائی رات کو اٹھ کر نماز میں قیام کرتے تھے، پھر رات کے چھٹے حصے تک آرام کرتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ اب دیکھیے اس بارے میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو ان کے جواب پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ نے رات میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ آپ 4 رکعت پڑھتے، ان کے یعنی کہ حسن و طول کے متعلق نہ پوچھو کہ کتنے وہ کس خوبصورت سے پڑھتے تھے اور کتنا ان کا طول دیتے تھے۔ آپ پھر 4 رکعت پڑھتے، ان کے حسن اور طول کے متعلق نہ پوچھو، پھر آپ 3 رکعت پڑھتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن کبریٰ للنسائی میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ اب دیکھو جو آیت نمبر 4 میں فرمایا اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی کہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب اس سے جو اس آیت میں جو ترتیل کا لفظ آیا ہے تو ترتیل کا معنی ہے کلام کو ٹھہر ٹھہر کر اور خوش اسلوبی سے پڑھنا۔ علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی وہ فرماتے ہیں کہ رتل کا معنی ہے کسی چیز کو مرتب اور منظم طور پر وارد کرنا، اور ترتیل کا معنی ہے لفظ کو سہولت اور استقامت کے ساتھ منہ سے نکالنا۔ علامہ محمد بن احمد قرطبی مالکی وہ ترتیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سرعت کے ساتھ نہ پڑھنا بلکہ ٹھہر ٹھہر کر سہولت کے ساتھ معانی میں غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ترتیل ہے۔ دحاق جو ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ ایک ایک حرف الگ الگ کر کے پڑھنا ترتیل ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے پسندیدہ اس کی قرات ہے جو سب سے زیادہ تدبر سے قرآن مجید پڑھتا ہے۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ عز و جل کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھو، اور یہی ترتیل ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی آیات پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا اور رونا، خشوع و خضوع طاری کرنا، یہ سب ترتیل ہے۔ ابو بکر بن طاہر فرماتے ہیں کہ ترتیل یہ ہے کہ قرآن مجید کے خطاب کے لطائف میں غور کرو اور اپنے نفس سے قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کا مطالبہ کرو، اور اپنے قلب سے اس کے معانی سمجھنے کا مطالبہ کرو، اور اپنی روح کو قرآن مجید کی طرف متوجہ کرو۔ میری پیاری بہنوں، یہ پوائنٹ جو ہیں بہت اہم ہیں قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، کہ کیا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے خطاب کے لطائف پر غور کرو اور اپنے نفس سے قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کا مطالبہ کرو۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ عمل کی جب باری آتی ہے تو ہمارا نفس ہی ہے جو ملامت کرتا ہے، اور وہ دنیا میں اتنا لگ گیا ہے کہ ہمیں اس طرف آنے ہی نہیں دیتا، تو لہٰذا اپنے نفس کو اس کے جو قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف ان کا مطالبہ کرو، اور اپنے دل سے اس کے معانی سمجھنے کا مطالبہ کرو، اور اپنی روح کو قرآن مجید کی طرف متوجہ کرو۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی وہ فرماتے ہیں کہ زجاج کہتے ہیں کہ ترتیل کا معنی طبیین ہے، یعنی بیان کرنا،
اور قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھنے سے یعنی کہ تبیین نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ اس وقت ہوتی ہے جب تمام حروف کو ان کے مخارج سے واضح طور پر ادا کیا جائے اور جہاں مدات ہوں ان کو پورے طور پر پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی نماز میں قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ رات کے سکوت پر سکون یعنی کہ جو پرسکون ماحول اور تنہائی میں انسان ان آیات کے حقائق اور دقائق پر غور کرنے پر قادر ہو، اور جب وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے ذکر پر پہنچے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور جلالت ہو، اور جب وعد اور وعید کے ذکر پر پہنچے تو اس کے دل میں عذاب کا خوف اور ثواب کی امید ہو، اور اس وقت اس کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور سے روشن ہو جائے۔ اور جلدی جلدی قرآن پڑھنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے معانی پر غور نہیں کر رہا۔ پس معلوم ہوا کہ ترتیل سے مقصود یہ ہے کہ حضور قلب اور کمال معرفت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ میری پیاری بہنوں، جس طریقے سے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو جس طریقے سے ہم نے لے لیا ہوا ہے، کیا اس سے یہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں؟ خواہ وہ دورہ قرآن ہو، خواہ وہ ترجمہ قرآن ہو، خواہ وہ تفاسیر ہو، کچھ بھی ہو، کیا وہ جو ہمیں قرآن پاک پڑھ کر حاصل کرنا چاہیے تو وہ حاصل ہوتا ہے مقصد؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر ہمیں ترتیل کا مطلب معنی مفہوم یہ جو ہے نا سمجھنا چاہیے۔ سمجھ کب آئے گا؟ جب آپ یہ پوائنٹس لکھیں گے، جب لکھیں گے تو دل میں اتریں گے، جب آپ دل و دماغ سے انوالو ہوں گے، اچھے طریقے سے لکھیں گے کہ ترتیل کا معنی کہ جو اللہ نے فرمایا کہ ورتیل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اس ٹھہرنے سے کیا مراد ہے؟ ترتیل سے کیا مراد ہے؟ عبیدہ ملکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اہل قرآن قرآن مجید کو تقیہ نہ بناؤ اور رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو، اور اس میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اس سے نصیحت حاصل کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم اس کے ثواب کو جلد طلب نہ کرو، اس کا ثواب بہرحال یعنی کہ فرماتے ہیں کہ بہرحال وہ تو ہے، وہ تو ملے گا ہی ملے گا۔ اس پر سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ جب بندہ دوزخ کا ذکر پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے دوزخ کی پناہ طلب کرے، اور جب جنت کا ذکر پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے۔ اسی طریقے سے دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح کی قرات تھی؟ حکم جو اللہ پاک کا ورتل القرآن ترتیلا، تو اب سوال تھا کہ آپ کیسے قرات کرتے تھے، آپ کی کیسی قرات تھی؟ تو حضرت انس نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدات کے ساتھ قرات کرتے، یعنی لمبا کھینچ کر پڑھتے تھے۔ آپ بسم اللہ کو کھینچ کر پڑھتے، اور رحمان کو کھینچ کر پڑھتے، اور رحیم کو کھینچ کر پڑھتے۔ لفظ اللہ میں لام کے بعد الف کا خوب اظہار کرتے، اور رحمان میں میم کے بعد الف کا اظہار کرتے، اور رحیم میں 2 سے 6 مدات تک کھینچ کر توقف کرتے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں ہے۔ یعنی یہاں پر مد عارض کا قاعدہ لگے گا جو فرما رہے ہیں نا، جیسے ہم جب جو مد عارض کا قاعدہ کیا بتایا گیا تھا آپ کو کہ جب حروف مدہ کے بعد، آپ کو پتا ہے کہ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف واو اور یا، جب حروف مدہ کے بعد جو اگر حرف اگلا آتا ہے اس کو ہم خود جب ساکن کرتے ہیں، جبکہ وہ متحرک ہوتا ہے، ہم اس کو جب ساکن کرتے ہیں عارضی سکون لگاتے ہیں تو وہاں پھر مد عارض ہوتا ہے۔ اس کو پھر جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حیم، اسی کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے۔ یا ساکن ہے، بعد میں میم کے نیچے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کیا؟ میم کو خود ساکن کر دیا، ہم نے حیم پڑھا کیونکہ وہاں پہ وقف ہے، سکون دے رہے ہیں ہم۔ ایسے ہی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ جتنا بھی آپ اپنا سورہ فاتحہ کو کھولیں، آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو وقف ہم کر رہے ہیں وہاں پہ حروف مدہ کے بعد جو حرف ہے جس کو ہم ساکن کر رہے ہیں، خود عارضی سکون لگا رہے ہیں، وہ سارے حروف جو ہیں وہ متحرک ہیں، ہم خود ان کو ساکن کر رہے ہیں۔ اس لیے جب وقف کریں گے تو پھر خوب لفظ کو کھینچا جائے گا، حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بھی وہی حدیث مبارکہ میں آپ کو بیان کر رہی ہوں کہ جب انس رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح قرات کرتے تھے،
फिर हज़रत अनस ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मद्दाद के साथ किरात करते थे, यानी लंबा खींच कर पढ़ते थे। आप बिस्मिल्लाह को खींच कर पढ़ते, रहमान को खींच कर पढ़ते और रहीम को खींच कर पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की आलमीन को खींच कर पढ़ते। ऐसे जो मालिक यौमिद्दीन, जो दीन का लफ्ज़ है, दाल या ज़ेर दी, या साकिन है या मद्दा है, उसके बाद नून जो है वो मुतहर्रक है। इस तरह से फरमाते हैं कि ये इनके आप अलिफ उसमें जब अल्लाह का पढ़ते हो अलिफ अल्लाह में लाम के बाद अलिफ का खूब इजहार करते, अल्लाह, ठीक है, अल्लाह, अल्लाह के नाम को खूब पुर करके अच्छे तरीके से पढ़ते, खूबसूरती के साथ पढ़ते। और रहमान में मीम के बाद अलिफ का इजहार करते और रहीम में 2 से 6 मद्दात तक खींचकर वक्फ करते। हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात के मुतालिक सवाल किया गया, तो उन्होंने एक एक हरफ को अलग अलग पढ़कर बताया। सुनन तिरमिजी, सुनन अबू दाऊद, सुनन निसाई। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारा यानी कि एक एक पारा डेढ़ डेढ़ पारा फटाफट ख़त्म हो जाए, जल्दी जल्दी मुकम्मल हो जाए। किरात जो है ना उसमें भी तर्जुमा तफसीर हर चीज़ हम बस इसको जल्दी निपटाने में कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, कुरान पाक को तरतील से पढ़ना, समझ कर पढ़ना, उसके मानी, उसके मफाहीम पर तदब्बुर करना, गौर व फ़िक्र करना, दोज़ख के अज़ाब से डरना, अल्लाह पाक से पनाह तलब करना, उसके बाद रोना, गिड़गिड़ाना, इस्तिग़फ़ार करना, अपने अमाल पर का मुहासिबा करना, ये सारा तरतील में शामिल है। हज़रत सहल बिन साद सादी रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। उस वक़्त हम एक दूसरे के सामने कुरान पढ़ रहे थे। आपने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है कि तुम में अल्लाह की किताब मौजूद है और तुम में बहुत नेक लोग मौजूद हैं और तुम में गोरे और काले मौजूद हैं। तुम कुरान मजीद पढ़ो और पढ़ाओ, इससे पहले कि तुम में ऐसे लोग आ जाएं जो कुरान मजीद पढ़ेंगे और उसको दुरुस्त रखेंगे। वो इसके हरूफ को इस तरह सीधा करेंगे जिस तरह तीरों को सीधा किया जाता है, और कुरान मजीद उनके गलों से तजावुज़ नहीं करेगा, यानी कि अमल में नहीं आएगा। बस ये हलक से ऊपर-ऊपर गुज़र जाएगा, बस वो सुनाने के लिए होगा। लफ्ज़ों को बड़ा पढ़-पढ़ के, तोड़-मोड़ के बड़ा पेश करेंगे, बड़ा खींचेंगे, बड़ा सब कुछ पढ़ करेंगे, लेकिन जब अमल की बारी आएगी तो अमल वो सीने से उतरा ही नहीं होगा। अल्लाह पाक हमें इसे अपनी पनाह अता फ़रमाए। कुरान पाक को बयान करने से ज़्यादा हम सब उसको अमल करने वाले बन जाएँ। फरमाते हैं कि जिस तरह तीरों को सीधा किया जाता है और कुरान मजीद के उनके गलों से तजावुज़ नहीं करेगा। वो उसके अजर को जल्द तलब करेंगे और आखिरत की नियत नहीं करेंगे, दुनिया में ही उसका अजर चाहेंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुरान मजीद को अरबों के लहजे में और उनकी आवाज़ों में पढ़ो और फासिकों के लहजों और उनकी तर्ज़ों में ना पढ़ो और ना यहूदो नसारा के लहजों में पढ़ो, क्योंकि मेरे बाद ऐसे लोग आएंगे जो कुरान मजीद को गानों की धुनों पर पढ़ेंगे और राहबों और नोहों की तर्जों पर पढ़ेंगे, जैसे नोहा खानी करते हैं ना, तो नोहों की तर्जों में पढ़ेंगे। और कुरान मजीद उनके अगलों के उनके जो गलों के नीचे से नहीं उतरेगा, उनके दिल फितना ज़दा होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अब जिस तरह फासिकों के लहजे और उनके तर्ज में कुरान मजीद की तिलावत ममनू है, इसी तरह फासिकों के लहजे और उनके तर्ज में नात पढ़ना भी ममनू है, क्योंकि नात में अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है। लिहाजा कयास का तकाजा यही है कि इसको भी ममनू होना चाहिए। आजकल जैसे फ़िल्मी गाने हैं, गानों की धुनें हैं, उनकी तर्ज़ों पे नातें पढ़ी जाती हैं और फ़िल्मी गानों की धुनों पर वो तर्ज़ों के जो बनाने वालों के जो अहल हैं वो फ़िस्क होने में किसी को क्या शक हो जाता है। जो इंसान ज़ाहिर है जो गाने जो सुनेगा वही उसपे गानों की तर्ज़ पे कोई नात कोई शायरी लिखेगा या उसपे तर्ज़ लगाएगा, तो ज़ाहिर है फिर वो फ़ासिक ही शुमार होगा। लिहाजा से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी चीज़ के लिए इतनी इजाज़त नहीं दी जितनी इजाज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिना यानी खुश आवाज़ी के साथ कुरान मजीद पढ़ने के लिए दी है। अब देखें, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु फरमाते हैं कि जिसने गिना यानी कि खुश आवाज़ी के साथ कुरान नहीं पढ़ा, वो हम में से नहीं है। सही बुखारी, सुनन अबू दाऊद। इस तरह से हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि ए अबू मूसा, तुमको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मज़ामीर से मज़मार यानी कि बांसुरी, मज़ामीर कहते हैं बांसुरी को, तो यानी कि बांसुरी दी गई, यानी कि तुम्हें आवाज़ में ऐसी वो खनक, ऐसी खूबसूरत आवाज़ थी। तो फरमाते हैं कि तुम्हें क्या किया गया है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मज़ामीर में से मज़मार यानी कि बांसुरी दी गई है। इसी तरीके से हाफिज़ शहाबुद्दीन अहमद बिन अली हजर अस्कलानी फरमाते हैं, सही बुखारी में है कि जिसने गिना के साथ कुरान नहीं पढ़ा वो हम में से नहीं है।
آپ دیکھیں اس میں اس جو حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے گناہ سے قرآن پاک نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس میں کئی یعنی گناہ کے جو ہیں وہ کئی محمل ہیں، یعنی کہ جو قرآن کے سبب سے دوسری آسمان کتابوں سے مستغنا نہیں ہوا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس کو قرآن کے وعد اور وعید سے نفع نہیں پہنچا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس کو قرآن سے راحت نہیں پہنچی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے دائماً قرآن مجید کی تلاوت کر کے خوشحالی کو حاصل نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو خوشحالی کب ہوتی ہے؟ جب ہم قرآن پاک کو تدبر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ امام عبدالرزاق نے معمر سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کو جتنی اجازت خوش آوازی کے لیے دی ہے کسی چیز کے لیے نہیں دی۔ امام ابن ابی داؤد اور امام طحاوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو حسن ترنم کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی جتنی اجازت دی ہے اتنی اجازت اور کسی چیز کے لیے نہیں دی۔ امام ابن ماجہ، امام ابن حبان اور امام حاکم نے حضرت فضالہ بن عبید سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جو شخص خوش لحانی سے قرآن مجید پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بہت توجہ سے اس کا قرآن سنتا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنا سیکھو اور اس کو خوش لحانی سے پڑھو، یعنی کہ قرآن کو پڑھنے کا اگر خوش لحانی سے پڑھنا ہے تو سیکھنا ضروری ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی وہ فرماتے ہیں کہ متقدمین کے نزدیک لیکن لحن کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے جواز میں فرماتے ہیں کہ اختلاف ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، توجہ کیجیے گا میرے اوپر۔ فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید کو لحن کے ساتھ پڑھنا فرماتے ہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ بہرحال خوش آوازی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے میں کسی کا یہ اختلاف نہیں ہے۔ عبدالوہاب مالکی نے الحان یعنی طرز کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے میں امام مالک سے نقل کیا ہے کہ یہ حرام ہے، اور ابو طیب تبری، الماوردی، ابن بطال، قاضی ایاز، مالکی، علامہ قرطبی اور متعدد اہل علم نے کراہت یعنی کہ قول کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ ابن بطال نے جماعت صحابہ اور تابعین سے جواز کا قول نقل کیا ہے، اور امام طحاوی حنفی نے بھی اس قول کو نقل کیا ہے، اور علامہ نووی نے بھی تبیان میں کہا ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ خوش آوازی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا مستحب ہے، بشرط یہ کہ یہاں پہ توجہ دیجیے گا۔ فرماتے ہیں کہ الفاظ کو زیادہ کھینچنے سے وہ الفاظ قراءت اور تجوید کی حد سے نہ نکل جائیں، ٹھیک ہے؟ قراءت سے اور تجوید کی، کچھ لوگ جو ہے نا وہ قرآن پاک کی قراءت کو سیکھتے نہیں ہیں، وہ خود ہی اپنی آواز بنا کر جب پڑھتے ہیں اس وقت بھی تجوید جو ہے نا وہ غلط کر بیٹھتے ہیں، جو یعنی کہ قواعد ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے، قراءت کرنے کے، وہ جو مخارج ہیں، مخارج کی درستگی نہیں کر پاتے، مدات کا خیال نہیں رکھ پاتے، اس پہ ان کا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ اپنی آواز میں ہی خود ہی مسحور ہو رہے ہوتے ہیں، خود ہی مسرور ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اپنی ہی آواز میں مسحور ہو رہے ہوتے ہیں، مسرور ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ آواز کو کہیں سے کہیں کیا سے کیا لے جائیں گے۔ پھر ان کا یعنی کہ تجویدی نکات ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں ہوتی، مدات پر توجہ نہیں ہوتی، اور ان کے بعد اخفاء، ادغام، اقلاب، ان کی جو ادائیگی کا صحیح ٹائمنگ ہے اس ٹائمنگ پر توجہ نہیں ہوتی، بہت زیادہ ہی گناہ کر جائیں گے۔ پھر بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ پورا ہی قرآن جو آیات ہیں وہ کیا کریں گے، ناک میں پڑھتے ہیں، ان کی پوری آواز ناک سے نکل رہی ہوتی ہے، یہ بہت بڑا نقص ہوتا ہے۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو کہ حد سے تجاوز کر جائیں، اور اگر وہ قرات کی حد سے نکل جائیں حتیٰ کہ کسی ایک لفظ کی زیادتی ہو جائے یا کسی ایک حرف کا اخفاء ہو جائے تو پھر یہ حرام ہے۔ اور رہا قرآن مجید کو طرز اور ترنم سے پڑھنا، تو امام شافعی نے ایک جگہ تصریح کی ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ مکروہ کس لیے کہا گیا کہ اگر لہجات سیکھے ہی نہیں ہیں، لحن سیکھا ہی نہیں ہے، کسی کو استاد مانا ہی نہیں ہے، اپنے پاس سے آپ خود سریں لگا رہے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ حرام ہے۔ اور اس میں بھی دو قول آتے ہیں۔ امام شافعی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ الحان اور ترنم کے ساتھ پڑھنے سے قرات اپنے صحیح طریقے سے خارج نہ ہو تو پھر جائز ہے ورنہ حرام ہے، اور علامہ ماوردی نے امام شافعی سے روایت کیا ہے کہ ترنم کے ساتھ پڑھنے سے اگر بعض الفاظ اپنے مخارج سے نکل جائیں تو حرام ہے ورنہ جائز ہے۔ علامہ ابن احمد حمدان حنبلی نے رعایا میں اور حنفیہ میں سے صاحب ذخیرہ نے کہا ہے کہ اگر ترنم کی وجہ سے نظم قرآن مشوش نہ ہو تو پھر ترنم کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ خلاصہ یہ ہوا
کہ قرآن مجید کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے، اور اگر کوئی شخص خوش آواز نہ ہو تو اس کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ ابن ابی ملیکہ کا قول ہے جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ مسئلہ جو ہے وہ اس لیے میں نے اس کو بیان کرنا چاہا تاکہ یہ نہ ہو کہ خوش الحانی سے پڑھنے کا کہا ہے تو آپ سب جو ہے نا بس آوازوں کو بنانے اپنے پاس سے خود ہی سوریں لگانی شروع کر دیں، وہ سوریں لگاتے لگاتے جو ہے تجویدی غلطیاں شروع کر دیں، جو اکثر مخارج ہیں مخارج کو صحیح ادا نہ کر پائیں، جس میں باقی جو ہے ان کی ادائیگی ہوتی ہے زبر زیر کو اپ ڈاؤن کر دیں، مدات کو بہت زیادہ کھینچ دیں، یا آپ جو ہیں اس کے جو قواعد ہیں اخفاء، ادغام، اقلاب وغیرہ، غنہ وغیرہ، اس میں تمیز نہ کر پائیں، اس لیے یہ مسئلہ بیان کرنا بہت ضروری تھا۔ اب دیکھیے سورہ مزمل کی آیت نمبر 5، فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ اب یہ آیہ مبارکہ یعنی کہ قیام اللیل کی فرضیت کے ساتھ مربوط ہے، اس کا ربط کیا ہے؟ قیام اللیل کے ساتھ ہے، یعنی ہم رات کے قیام کی فرضیت کے ساتھ آپ پر بھاری کلام نازل فرمائیں گے، کیونکہ رات کو نیند کا وقت ہوتا ہے۔ تو جو شخص پہلے سے تیار نہ ہو اور اس کو رات کے اکثر حصے میں قیام کا حکم دیا جائے تو اس کے نفس پر سخت دشوار ہوتا ہے، اور اس میں نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور اس حکم پر عمل کرنا بندے کے لیے بہت ثقیل اور بھاری ہوتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ ہم ان قریب آپ پر ایسی وحی نازل کریں گے جو اس وجہ سے ثقیل ہوگی کہ اس پر عمل کرنا سخت مشکل اور دشوار ہوگا۔ اس کے بارے میں قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض اور اس کی حدود ثقیل ہیں، بھاری ہیں، بوجھل ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں قرآن مجید کے حلال اور حرام ثقیل ہیں۔ حسن بصری نے کہا کہ اس پر عمل کرنا ثقیل ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ اس کا وعد اور وعید اور حلال اور حرام ثقیل ہیں۔ محمد بن کعب کہتے ہیں کہ قرآن مجید منافقین پر ثقیل ہے، اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ قرآن مجید کفار پر ثقیل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کفار کے عقائد کے خلاف دلائل ہیں، ان کی گمراہیوں اور ان کے فساد کا بیان ہے، ان کے خداؤں کا برا کہا، اور اہل کتاب نے جو سابقہ آسمانی کتابوں میں تحریف کی تھی اس کو منکشف کر دیا۔ حسین بن فضل نے کہا کہ اس کو صرف وہی دل برداشت کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو۔ ابن زید کہتے ہیں کہ قرآن مجید ثقیل اور مبارک ہے، جس طرح یہ دنیا میں ثقیل ہے اسی طرح آخرت میں میزان پر ثقیل ہوگا۔ ایک قول یہ ہے کہ خود قرآن مجید ثقیل ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹی پر سوار ہوتے اور آپ اس پر یعنی کہ آپ پر اس حال میں وحی نازل ہوتی تو اونٹنی سینے کے بل زمین پر گر جاتی، اور جب تک وحی کی کیفیت آپ سے منقطع نہیں ہو جاتی تھی تو اسی طرح بے حس و حرکت زمین پر پڑی رہتی۔ وحی کے شکل کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بس کہا یا رسول اللہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کبھی کبھی گھنٹی کی آواز کی صورت میں مجھ پر وحی آتی ہے اور مجھ پر بہت زیادہ دشوار ہوتی ہے، جب وہ وحی منقطع ہوتی ہے تو میں اس کو حفظ کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں میرے پاس آتا ہے، وہ مجھ سے بات کرتا تھا اور میں اس کو یاد کرتا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں دیکھا کہ آپ پر وحی نازل ہوتی، اور جب آپ سے وحی منقطع ہو جاتی تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد اور سنن کبریٰ میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ شاید میں قول ثقیل کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد لا الہ الا اللہ، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے یہ جو کلمہ ہے یہ زبان پر ہلکا ہے اور میزان عمل پر میزان پر بہت بھاری ہے۔ اس کی بارے میں اور بھی اقوال آتے ہیں، یعنی کہ قول ثقیل کے تعریف میں مختار اور پسندیدہ بات یہ بھی ہے کہ جس چیز کی قدرت و منزل، اس کا درجہ، اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہو وہ چیز وزنی اور ثقیل ہوتی ہے، اور انسان کو عظیم اور جلیل القدر عبادت کا مرتبہ تہجد کی نماز سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان اندھیری رات میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی حمد و ثنا، اس کے سامنے گڑ گڑانے میں مشغول ہوتا ہے، اور اس وقت تنہائی اور اندھیرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور یاد میں خلل آ سکے، اس وقت اس کے قلب اور اس کی روح پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات منعکس ہوتی ہیں، اور اس کی صلاحیت اور اس کی استعداد کے مطابق حقائق منکشف ہوتے ہیں۔ قول ثقیلہ کا جو لفظ قرآن پاک میں اس میں آیا ہے
اس کا معنی ہے یعنی کہ خود قرآن کریم اس سے مراد ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں اور نواہی ہیں، اللہ پاک نے احکامات دیے ہیں اور اللہ پاک نے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اور کسی کام سے منع کیا ہے، یعنی کہ اللہ پاک کے اس میں احکام ہیں، اور عام مسلمانوں کے عمل کرنے کے لیے ایسے احکام ہیں جن پر عمل کرنا نفس پر شاق اور دشوار ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ یہ اس لیے بھی ثقیل ہے کہ انسان کی عقل اس کے تمام فوائد اور معانی، اس کے اسرار و رموز کا بالکلیہ ادراک نہیں کر سکی، پس متکلمین اس میں مذکور عقائد پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے دلائل کے سمندروں میں غوطہ زن ہوتے ہیں، اور فقہا ان آیات میں تفکر کرتے ہیں جن سے احکام شریعہ حاصل ہوتے ہیں، اور اصولین اس میں احکام شریعہ کے دلائل تلاش میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسی طرح اہل لغت، ارباب جو نحو ہیں، صرف نحو پڑھنے والے عربی جو ارباب نحو ہیں، اصحاب صرف ہیں، فصاحت و بلاغت کے ماہرین ہیں، اپنے اپنے موضوع کی آیات پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور ہر شعبہ کے متاخرین پر بعض ایسے نئے نکات منکشف ہوتے ہیں جو پہلوں کو معلوم نہیں تھے۔ تو قرآن مجید میں مسلسل غور و فکر کرتے رہنے سے انسان نئے نئے حقائق اور معارف سے آشنا ہوتا ہے، اس لیے بھی اس کو یعنی کہ ثقیل کہا جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی ثقیل ہے کہ یہ معلومات کا خزانہ ہے، یہ محکم اور متشابہ اور ناسخ اور منسوخ پر مشتمل ہے، اور ان تک انہی علماء کی رسائی ہو سکتی ہے جو تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ میں بہت ماہر ہیں۔ ان اقوال کے علاوہ امام راضی جو ہیں وہ اور بھی اقوال بھی نقل کرتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ یہ لمبی تفسیر ہے ظاہر قولاً ثقیل کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اللہ نے موقع دیا تو پھر بیان کروں گی۔ آیت نمبر 6 کی طرف بڑھیے، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطعام واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور دل و دماغ کی یکسوئی کے ساتھ زبان سے سیدھی بات نکالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پر جو فرمایا کہ ناشیۃ اللیل، تو جو اس کا جو لفظ ہے انشاء کا ہے، ٹھیک ہے، انشاء کا معنی ہوتا ہے احداث، اور ہر وہ چیز حادث ہے وہ ناشیہ ہے، جو چیز حادث ہے وہ ناشیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی دو قول آتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد رات کی ساعت اور یعنی کہ رات کی گھڑیاں ہیں، ساعتیں ہیں اور رات کے اوقات ہیں، اور دوسرا قول آتا ہے کہ اس سے مراد وہ چیز ہے جو رات کے اوقات میں حادث ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر وہ کہتے ہیں کہ تمام رات ناشیہ ہے۔ حضرت زین العابدین کہتے ہیں کہ مغرب سے عشاء تک کا وقت ناشیہ ہے، اور دوسرے قول کی صورت میں اپنے بستر سے اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے قیام کرنا ناشیہ ہے۔ انسان جب رات کے اندھیرے اور تنہائی میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے حواس اور کسی چیز کی طرف مشغول نہیں ہوتے، اور اس وقت اس کا دل کلیتاً یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جبکہ دن کی روشنی میں اور لوگوں کے ساتھ میل جول اور معاش کی مصروفیات میں اس کا دل و دماغ اور اس کے حواس دنیا داری میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اشد وطعا کا جو لفظ آیا ہے اس میں، تو اس کا مطلب ہے کہ رات کو اٹھنا دن کی بنسبت نفس پر سخت بھاری ہے، کیونکہ دن کو اٹھنے میں اور بہت دنیاوی دلچسپیاں ہوتی ہیں۔ دن میں انسان کاروبار میں نفع کی امید بھی مشغول ہوتا ہے، اپنی پسند کی چیزیں خریدتا ہے، سیر و تفریح کرتا ہے، دوستوں سے ملاقات کرتا ہے۔ رات کو اٹھنے میں صرف ایک ہی کام ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، وہ اٹھتا ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کا قرب پانے کے لیے ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کا مقصد بستر سے جدا ہونا ہی ایک ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ تو اس لیے جسم کو کیا ہوتا ہے، اسودگی ملتی ہے، اور تلذذ کی بجائے اس کو یعنی کہ بجائے مشقت کے، تھکاوٹ کے، اس کو کیا ہوتا ہے، تلذذ حاصل ہوتا ہے، لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے رات کو اٹھنا نفس پر بہت بھاری ہے۔ اور جو لفظ آیا واطعام کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہے موافقت، یعنی رات کو عبادت کرنے میں دل کی زیادہ موافقت ہوتی ہے، اور جو دیگر جو شواغل نہ ہونے کی وجہ سے دل یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور زیادہ خشوع اور خضوع اور کیف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اور رات کو اٹھنا کلام کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، کیونکہ رات کو سکوت کا وقت ہوتا ہے، کوئی شور و گل نہیں ہوتا، نہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا ہوتا ہے۔ دن بھر میں تو کوئی بچوں کا شور، باہر سے کوئی آ گیا چلا گیا، کھانا بنانا ہے، کتنے مشاغل ہوتے ہیں، خواتین کے بھی مردوں کے بھی، دونوں ہی خواتینوں حضرات جو ہوتے ہیں اپنے اپنے جگہ پہ مصروف ترین ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تو یہ وقت جو ہوتا ہے، اس وقت جو بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر کرتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں پیدا ہوتا۔ پھر سورہ اس کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور بے شک آپ کے لیے دن میں بہت سی مصروفیات ہیں۔ یعنی کہ جب اس آیہ میں سبحا کا لفظ آیا ہے، تو سبحا کا معنی ہے تیرنا،
اور तैरने में इंसान अपने हाथों और पैरों दोनों से काम लेता है और उनको उल्टा पलटता रहता है। इसलिए इसका माना है दिन में आपको बहुत काम होते हैं और आपकी बहुत मसरूफियात होती हैं, इसलिए यकसुई से अल्लाह को याद करने और इत्मीनान से उसकी इबादत करने का वक़्त सिर्फ रात में होता है। तो इसलिए आप रात के औकात को सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत और उसके लिए नमाज में क़याम करने के साथ मखसूस रखें। आप देखिए सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 8, फरमाया वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, और आप अपने रब के नाम का जिक्र करते रहें और अपने क़ल्ब व बातिन में हर एक से टूट कर उसी के हो रहे। सुभान अल्लाह। यानी कि इसके बाद इमाम फ़खरुद्दीन मोहम्मद बिन उमर राजी वो इस आयत बारका के बारे में फरमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला ने दो चीज़ों का हुक्म दिया है, एक उसका नाम का जिक्र करने का और दूसरा सबसे मुनक़ते होकर, सबसे कट कर सिर्फ उसी की तरफ मुतवज्जे रहने का। यानी कि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक अल्लाह के नाम का जिक्र, दूसरा दिल में रब का जिक्र करना। फरमाया आप अपने रब के नाम का जिक्र करें। दूसरी आयत में सूरह इराफ में 205 नंबर आयत में आता है वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफा, आप चुपके चुपके और गिड़गिड़ा कर अपने दिल में अपने रब का जिक्र करें। मेरी प्यारी बहनों, ये शुरुआत में ये हुक्म दिया कि इंसान अपने रब का नाम का जिक्र करे, और जब वो एक तवील मुद्दत तक अपने रब का नाम जिक्र करता रहा तो फिर उसके दिल से जो इसम था वो महव हो जाएगा और इसमें सिर्फ मुसम्मी बाकी रह जाएगा। पहले तो अपने आप के नाम जपता रहता है, अल्लाह 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 अल्लाह, अभी वो अल्लाह के नाम पर तवज्जो है उसकी, लेकिन फिर क्या एक वक्त आता है कि उसका जो दिल है उसको आदत हो जाती है, उसके जो यानी कि जो अज़ा होते हैं, दिमाग दिल, वो फिर हर वक्त जिक्र करता है। ज़बान नहीं बोलती, अब ज़बान से नाम नहीं आता, लेकिन दिल में अल्लाह पाक की याद, अल्लाह पाक का जिक्र, अल्लाह पाक का फ़िक्र, उसकी याद हर वक्त, उसके अहकामात की तरफ बढ़ना वो होता है। फरमाते हैं कि यानी कि जब वो एक तवील मुद्दत तक अपने रब का नाम जिक्र करता रहा फिर उसके दिल से इसम महव हो जाएगा और उसमें सिर्फ मुसम्मी बाकी रह जाएगा। फिर उसको सूरह इराफ की आयत 205 में भी आपके सामने तिलावत की थी कि आप चुपके चुपके और गिड़गिड़ा कर अपने दिल में अपने रब का जिक्र फरमाएं। तो इसमें हुक्म ये दिया कि वो अपने यानी कि अपने दिल से अपने रब को याद करें, और जब बंदा अपने रब की याद में मशगूल होगा तो उसको अपने रब की रबूबियत का मुताले का मुकाम हासिल होगा, और वह ये जान लेगा कि उसका रब किस तरह उसकी तरबियत और परवरिश में उस पर एहसान करता है। जब बंदा उस मकाम पर पहुंचेगा तो उसका दिल अपने रब की ज़ाहिरी और बातनी नेमतों के मुताले में मशगूल होगा, फिर वो तरक्की करेगा, फिर वो अपने रब के जिक्र में मशगूल रहेगा, और उस वक़्त वो अल्लाह की हैबत और खशियत के मुताला के मुकाम पर होगा, और उसके सामने अल्लाह ताला की कहारियत, इज़्ज़त, अलूव, समदियत होगी, और बंदा इसी मुकाम पर तरक्की करता रहेगा और अल्लाह ताला के जलाल, उसकी तंज़ीहा और उसकी तक़दीस में यानी कि मुतरद्दिद होकर रहेगा। फिर तरक्की करते हुए उसकी ज़ात के मुताला के मुकाम पर पहुँच जाएगा, और ये वो मुकाम है जिसकी शरह करने से अल्फाज और इबारत आजिज़ है। ऐसा मकाम है कि इसमें जहाँ पर आकर अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं और इसको तहरीर का लिबास पहनाने से कासिर है, और जब बंदा यहाँ तक पहुँच जाए तो फिर उसके सामने सिर्फ उसकी ज़ात होती है, और यहाँ पहुँचकर बंदा ठहर जाता है, क्योंकि ये मकामात सिफ़ात की तरह नहीं है कि वो एक सिफ़त के मुताले से दूसरी सिफ़त के मुताला की तरफ मुंतकिल होता रहे, और ना उसकी ज़ात की अज्ज़ा से मुरक्कब है कि वो एक जुज़ के मुताला से दूसरे जुज़ की तरफ मुंतकिल होता रहे, और ना अल्लाह ताला की ज़ात की किसी नफ्स के साथ कोई मुनासबत है कि उसकी ज़ात को इस पर क़यास कर सके। बस उसकी ज़ात ज़ाहिर है क्योंकि वो हर ज़ाहिर के ज़ुहूर की मुब्दा है, और उसकी ज़ात बातिन है क्योंकि वह तमाम मखलूक़ात की अक़ूल से मावरा है। बस सुबहान है वो ज़ात जो अपने ज़ुहूर की शिद्दत की बना पर अक़ूल से महबूब और महजूब है, और अपने नूर के कमाल की वजह से मख्फ़ी है। इमाम राज़ी फरमाया ना कि और सब से मुनक़ते होकर उसी के हो रहो। तो इस आयत में जो यानी कि फरमाया ना कि वरतिल को सुना वास्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, ये तबत्तल का जो लफ्ज़ आया है ना, बहुत अहम है ये लफ्ज़। तमाम मुफस्सिरीन जो हैं इसकी तफसीर जो करते हैं वो कहते हैं ये इसकी तफसीर है इखलास के साथ। तबत्तुल का माना है इखलास के साथ, और लुगत में तबत्तुल जो है इसका माना होता है मुनक़ते होना। तो सईदा मरियम को बतूल इसलिए कहा गया कि वो सब लोगों से मुनक़ते होकर सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गई थी। और तबत्तुल का माना है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से यानी कि मुमताज़ हो जाना, और बतूल हर उस औरत को कहते हैं जो मर्दों से यानी कि रग़बत नहीं रखती,
اس تمہید کے بعد مفسرین یعنی کہ تفسیر کرتے ہیں کہ جب عابد ہر چیز کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے تو کہا جاتا ہے قد تبتل، یعنی ہر چیز سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے اور اس کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ تبتل کا معنی ہے دنیا اور دنیا کی سب چیزوں کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو اجر و ثواب ہے اس کا طلب کرنا۔ اب دیکھو جاننا چاہیے کہ آیت کا معنی اس سے کہیں بلند ہے جو ان علماء جو ظاہر نے بیان کیا ہے، کیونکہ جو سب سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غرق ہوا، مستغرق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف منقطع اور مستغرق نہیں ہوا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ سمجھنے والے ہیں، یعنی کہ جو انسان سب سے منقطع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غرق ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کی طرف یعنی کہ منقطع ہو کر اللہ سے منقطع ہو کر مستغرق نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی عبادت کی طرف منقطع اور مستغرق ہوا ہے۔ اور جو سب سے منقطع ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہوا وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا، کیونکہ اب اس کا کیا ہے، اس کے نظر کے سامنے کیا چیز ہے، آخرت ہے۔ اب اس کا ایک ہے کہ آخرت میری اچھی ہو جائے، میری آخرت اچھی ہو جائے، ٹھیک ہے، بلکہ آخرت کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ اور جب اللہ کی معرفت میں مشغول ہوا تو وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ سو جس نے نفس عبادت کے لیے عبادت کو ترجیح دی، یا جس نے طلب ثواب کے لیے ثواب کو ترجیح دی، یا جس نے معرفت کے لیے معرفت کو ترجیح دی، تو وہ معرفت کی طرف یعنی کہ متبتل ہوا۔ اور جس نے عبادت کی ترجیح دی وہ عبادت کی طرف متبتل ہوا، اور جس نے آخرت اور ثواب کو ترجیح دی وہ آخرت اور ثواب کی طرف متبتل ہوا۔ اور یہ سب اللہ کی غیر کی طرف متبتل ہونا ہے، اللہ کی طرف متبتل نہیں ہے۔ جبکہ اللہ نے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی سب سے منقطع ہو کر، سب سے کٹ کر صرف اللہ کی ذات میں مشغول ہو جاؤ اور بس اسی کے ہو جاؤ۔ اور یہ وہ مقام ہے جس کو کلام سے واضح نہیں کیا جا سکتا اور نہ خیال میں اس کی تعبیر آ سکتی ہے۔ اور جو شخص اس مقام کے حصول کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ عین ذات تک پہنچنے والا بنے، نہ کہ وہ محض خبر کو سننے والا ہو۔ اور انسان اس کی کوئی مثال نہیں پا سکتا ماں سوا اس کے کہ جس کو شدید عشق ہو۔ جب جو عاشق ہوتا ہے نا، عاشق وہ ہر چیز سے ماورا ہو جاتا ہے، اس کے سامنے بس ایک محبوب کی رضا ہوتی ہے، اپنا سارا مقصد اس سے نکل جاتا ہے، اس سے مجھے حاصل کیا ہوگا، اس کو میں راضی کروں گا تو مجھے اس سے یہ چیز مل جائے گی۔ یہ جو ہوتے ہیں نا مطلب پرستی ہوتی ہے، اور یہ چیزیں نکل جاتی ہیں، وہ مٹ جاتا ہے اپنے محبوب کے عشق میں، تو انسان عاشق بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب شدید عشق ہو، اس کی ذات اور اس کے تمام حواس اور مشاعر فنا ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے ٹوٹ کر، ہر ایک سے منقطع ہو کر اسی کے ہو رہے۔ اب 2 مرتبہ آیا ہے نا تبتل، تو یعنی پہلی مرتبہ بتانے کے لیے اس کی طرف تبتل کرنا مقصود بالذات ہے، اور دوسری مرتبہ بتانے کے لیے کہ اس کی طرف تبتل کرنا مقصود بالعرض ہے۔ تو یہ ہے امام راضی وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہی برحق اور صحیح ہے، تاہم یہ اللہ تعالیٰ کا محبین اور عارفین، اس کے خاص اولیاء کرام کا مرتبہ ہے، یعنی کہ ہم جیسے جو ناقصین ہیں یہ ان کے لیے بالکل بھی کچھ نہیں ہے۔ ہم سب سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یا اس کی معرفت میں مشغول ہوں، یا آخرت کے اجر و ثواب کی نیت سے دنیا اور دنیا کی چیزوں سے منقطع ہو کر آخرت میں مشغول ہوں، تو یہ چیزیں جو ہیں یعنی کہ ہمارا تو کوئی چیز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، ہمارا کیا ہوتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے زیادہ، میں نے کیا بولا ہے، آپ خود جانیں ہماری نیتیں کیا ہوتی ہیں، ہمارے ارادے کیا ہوتے ہیں، ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم کیا، تو جب ہم تو دنیا کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں نا، ہماری نمازیں، ہماری روزے، ہماری زکاتیں، ہمارے صدقہ خیرات، ہمارے جو بھی نیک اعمال، قرآن کی تلاوتیں، قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن سنانا، یہ کس میں ہوتا ہے، کس طرف جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عشق و اس کی محبت وہ کب دل میں اترے گی، کب آئے گی؟ جب ساری دنیا سے کٹ کر صحیح عاشق بن جائیں گے۔ جب انسان عاشق بن جاتا ہے پھر تو فنا ہو جاتا ہے، پھر دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں رہتا ہی نہیں۔ اللہ پاک یہ مقام، یہ مرتبہ ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ ابھی یہ جو میں لفظ بیان کر رہی ہوں اس آیت کی، یعنی کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو یہ سب سے منقطع ہو کر اللہ کے ساتھ مشغول ہو جاؤ۔ تو اب دیکھیے اس پر یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ یہ تو رہبانیت ہے، اسلام میں تو رہبانیت جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو رہبانیت ممنوع ہے، جس رہبانیت سے منع کیا گیا ہے،
وہ یہ ہے کہ انسان نکاح نہ کرے، کسی جنگل یا غار میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے، حصول رزق کے لیے محنت اور مشقت نہ کرے، ماں باپ بیوی بچوں رشتہ داروں پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرے۔ سب سے منقطع ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ تمام حقوق اور فرائض کو ان حقوق اور فرائض کی وجہ سے ادا نہ کر سکے، بلکہ اس نیت سے ان حقوق اور فرائض کو ادا کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق اور فرائض کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تاہم رات کے کسی وقت میں خصوصاً تہائی رات گزر جانے کے بعد تہجد کی نماز پڑھے اور اس کے بعد اپنے دل و دماغ کو تمام خیالات تفکرات سے خالی کر کے سب سے منقطع ہو کر پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور جب اس ذکر کی برکت سے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے منور ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق ہو کر بیٹھ جائے، اور جب وہ ہر رات کو تہجد پڑھے پھر اس کی تہجد پڑھ کر اس کی یعنی کہ اس کی مشق کرتا رہے ہر روز، تو پہلے تو اپنے آپ کو مائل کرنا ہے نا، اس کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے، عادی بننے میں کتنے سال لگ جاتے ہیں، پھر خشوع و خضوع طاری ہونا، پھر وہاں پہ قرات کرنا قرآن پاک کے صحیح طریقے سے رکوع و سجود کرنا، پاکی طہارت کا خیال رکھنا، لباس کا خیال رکھنا، ٹائمنگ کا خیال رکھنا، ہر چیز کا ہر ایک یعنی کہ نماز پڑھے تو پھر خشوع و خضوع ہو، یکسوئی آئے، تو پھر مشق یہ ہوتی ہے، ایکسرسائز ہوتی ہے، وہ کرتا رہے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ واصلین اور محببین میں سے ہو جائے گا، اور اس کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلیات کے لیے آئینہ بن جائے گا۔ آمین، اللہ پاک ہمیں واصلین اور محببین میں شامل فرما لے۔ اب دیکھو تہجد میں یعنی کہ جو یہ آیتیں تھی اس میں تہجد پڑھنے کی نماز پڑھنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے، اور رات کے آخری پہر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کی فضائل میں ہے۔ کیسے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رات میں ایک ایسی ساتھ ہے کہ وہ جس بندہ مسلمان کو بھی مل جائے تو اس ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جو خیر طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ خیر عطا فرما دے گا، اور وہ ساتھ ہر رات میں آتی ہے، صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، سب سے پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نصف رات تک سوتے تھے، پھر تہائی رات کے وقت نماز میں قیام کرتے تھے، اور رات کے چھٹے حصے میں سوتے تھے، یعنی کہ 6 گھنٹے کی رات ہو تو 3 گھنٹے تک سوتے تھے، پھر 2 گھنٹے تک نماز پڑھتے تھے، پھر آخری گھنٹے تک کیا آرام کرتے تھے، پھر یعنی کہ ایک دن میں روزہ رکھتے تھے اور ایک دن میں افطار کرتے تھے۔ میں پہلے بھی حدیث مبارکہ بیان کر چکی ہوں۔ تو حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم رات کے قیام کو لازم رکھو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے، اور یہ تمہارے رب کی طرف تمہارے قرب کا ذریعہ ہے، اور تمہارے گناہوں کے مٹنے کا سبب ہے، اور تمہارے گناہوں سے بچنے کا طریقہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھ کر ہنستا ہے، ایک وہ شخص جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، دوسرے وہ لوگ جو صف باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، تیسرے وہ لوگ جو دشمن کے مقابلے میں صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن عینہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا رب سے سب سے زیادہ بندے کے قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، جو رب ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے، اور اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جن کا اللہ تعالیٰ اس وقت ذکر کرتا ہے، تو ہو جاؤ ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں سب سے افضل لوگ قرآن کے حاملین ہیں اور رات کو نماز پڑھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں نماز تہجد میں استقامت نصیب فرمائے۔ اب ہم راتوں کو جاگتے تو ہیں لیکن ہمارا جو جاگنا ہے وہ کیا ہے، لغو اور لہو ہے۔ ہم لوگ اور طریقے سے اپنے وقت کو پاس کر لیتے ہیں، موبائل دیکھ لیا، ٹی وی لگا لیا، ادھر ادھر مشغول ہو گئے، بازاروں میں نکل گیا، ادھر رات کو گھوم پھر کے واپس آ گئے، رات کے 12 بج گئے، 1 بج گئے، اب کیا سونا ہے، بس بچے بھی جاگ رہے ہیں، خود بھی جاگ رہے ہیں، ہمارے جانے کا مقصد ختم ہو گیا ہے۔ وقت سے سوئیں، اٹھیں، آدھی رات کو تہائی رات کو اٹھیں، وضو کریں، مسواک کریں، نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ پاک سے اپنی اولاد کے لیے خیر مانگیں، اپنے لیے خیر مانگیں، اور ایمان مانگیں اللہ پاک سے، اس میں استقامت مانگیں اللہ رب العزت سے، اچھی موت، اچھی زندگی مانگیں، خیر مانگیں۔ تو یہ چیز ہے۔ پھر دیکھیے آیت نمبر 9 میں فرمایا رب المشرقی والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسی کو اپنا کارساز بنائیں۔ یہ تو اس میں کوئی نہیں ہے کہ بالکل واضح آیت ہے۔
اللہ ताला बेशक मशारिक व मगारिब का मालिक है, वही उसी की इबादत करनी चाहिए, वही बरहक है। आयत नंबर 10 में फरमाया वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला, और आप इन बातों पर सब्र करें जो कुछ वो कुफार कहते हैं, और निहायत खूबसूरती के साथ इनसे किनारा कश हो जाएं। आप देखिए ये कुफार आपको जो गालियां देते थे, आपका मजाक उड़ाते थे, आपको इज़ा पहुंचाते थे, आप उनकी दिल आज़ारी बातों से घबरा जाते थे, तो इसलिए फरमाया कि आप उनको छोड़ दें। आप जो खुश उसलूबी से छोड़ दें, यानी आप उनसे इंतकाम लेने की दर पे ना हो, क्योंकि फिर आपके लिए आपको अल्लाह का पैगाम सुनाना मुश्किल हो जाएगा। ये आयत जिहाद का हुक्म होने से पहले की है, ठीक है। तो ये भी आयत बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें इतना वो नहीं है। आयत 11 देखिए, वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीना उलिन नअमति वमहिलहुम क़लीला, और आप मुझे और जुटलाने वाले सरमायादारों को इंतकाम लेने के लिए छोड़ दें और उन्हें थोड़ी सी मोहलत दे दें ताकि उनके अमाल बद अपनी इंतहा को पहुंच जाएं। अब ये ऐसा ही है कि कोई शख्स किसी काम को करने का इरादा करे और इसका कोई अजीज दोस्त वो उस काम को उसकी बनिस्बत ज्यादा उम्दगी के साथ कर सकता हो, तो इससे कहे कि तुम खुद ये काम ना करो, इस काम को तुम्हारे बदले में मैं करूंगा। इसी तरह पर अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुफार की एजार सानियों का आप खुद उनसे इंतकाम ना लें, आपका बदला मैं उन जुटलाने वालों से यानी कि मैं इंतकाम लूंगा और आपकी आंखें ठंडी कर दूंगा। सुभान अल्लाह। यानी कुफार से ये इंतकाम जंग बदर में लिया गया। जब कुफार मक्का को जंग बदर में शिकस्त हुई, 70 काफिर मारे गए और 70 काफिर कैद कर लिए गए, या क़यामत के दिन काफिरों से इंतकाम लिया जाएगा जब उनको सख्त अजाब में मुब्तला करके दोज़ख में डाल दिया जाएगा। इसी फरमाया कि उनको थोड़ी सी मोहलत दे दें, क्योंकि जंग बदर का दिन आने वाला है। या अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया की मुद्दत थोड़ी है और अनकरीब आखिरत आने वाली है, वहाँ उन जुटलाने वालों काफिरों को भरपूर उनका इंतकाम लिया जाएगा। आयत नंबर 12-13 देखिए, फरमाया इन्ना लदैना आकालम व जहीमम व तआमम ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा, बेशक हमारे पास भारी बेड़ियां और दोज़ख की भड़कती हुई आग है और हलक में अटक जाने वाला खाना और निहायत दर्दनाक अजाब है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहस्सिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरे उस्ताज़ कराम को, तमाम को, मेरे सुनने वालों को, सबको अपने रहमत से बख्श लेना, अपने फजल से बख्श लेना, अपने दर्दनाक अजाब से हम सबको महफूज व मामून फरमाना। आप देखिए अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि हमारे पास आखिरत में कुफार के लिए सख्त तरीन अजाब है, जो उनके दुनियावी ऐशो आराम और जस्मानी लज्जतों को बिल्कुल खिलाफ है। आप देखिए इन आयात में 4 किस्म के अजाब हैं। अनकाला का जो लफ्ज़ आया है, इसका माना है बेड़ियां, और ये बेड़ियां उनके पाँव में इसलिए नहीं डाली जाएंगी कि उनके दोजख से निकल निकल भागने का कोई खतरा होगा। होता है ना, इंसान बेड़ियां दुनिया में क्यों डालता है पाँव में? जब पुलिस जो है किसी को कैद करती है, किसी मुजरम को, वो हाथों में हाथकड़ियां लगाती है, पाँव में बेड़ियां डालती है। डर क्या होता है कि ये भाग ना जाए या इसके साथी इसको छुड़ा के लेना जाए। तो यहाँ पर ये वो खौफ नहीं है कि कुफार जो है बेड़ियां, ये मुजरम जो है वो भागेंगे, बल्कि ये जो बेड़ियां होंगी ना, ये उनकी जिल्लत और रुसवाई और अजियत में मुब्तला करने के लिए डाली जाएंगी। अब इसमें दूसरा लफ्ज़ आया है जहीम, इसका माना होता है भड़कती हुई आग, और आग में जलने का अजाब वाज़ेह है। तामा ज़ा गुस्सा, गुस्सा का माना है जो चीज़ हलक में फंस जाए, और ये तोहर के दरख्त का फल है जिसको अंदराइन कहते हैं, यानी कि इसके बारे में कहा गया है कि ये कांटों वाला खाना है। अजाबन अलीमा, इसका माना है दर्दनाक अजाब, और इसमें अजाब की बाकी तमाम अकसाम जितनी भी हैं वो सब शामिल हैं। इमाम इब्ने अबी दुनिया ने अपनी सनद के साथ हज़रत हुज़ैफा रदी अल्लाह तआला से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, दोज़ख वालों पर आग के सांप और आग के बिच्छू गिराए जाएंगे, और अगर उनमें से कोई सांप मशरिक वालों पर फूंक मारे तो मगरिब वालों का जला देगा, और अगर उनमें से कोई बिच्छू दुनिया वालों पर मारा जाए तो तमाम दुनिया के लोग जल जाएंगे, और ये सांप और बिच्छू अहले दोज़ख के खालों और उनके जिस्मों के दरमियान दाखिल कर दिए जाएंगे। ऐसे ये भी मुमकिन है कि अंकाला जो लफ्ज़ आया हुआ है, इससे मुराद ये हो कि नफ्स को ताल्लुकाते जस्मानिया और लज्जाते बदनिया की बेड़ियां डाल दी जाएंगी। जो इंसान इस दुनिया में तो अपने नफ्स को बड़े, यानी कि ताल्लुकाते जस्मानिया, जिससे बड़ा इंसान का मजबूत ताल्लुक है ना, इसको बनाने में, संवारने में, इसको पालने में, इसकी परवरिश करने में इंसान लगा रहता है। अपने जो लज्जाते बदनिया, अपने बदन को लज्जत पहुंचाने के लिए लगा होता है। तो लिहाजा दुनिया में वो लज्जात में मुख्तलिफ लज्जतों में मशगूल था,
تو ان کو وہ پھر بیڑیاں پہنائی جائیں گی، کیونکہ دنیا میں اس کو اس کی محبت اور رغبت کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، پھر بعد میں جب اس کے بدن کو وہ لذت حاصل نہیں ہوتی تو وہ شدید غم میں مبتلا ہوتا ہے، جبکہ اس کے کسب کے آلات باطل ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ بیڑیاں ہوتی ہیں جو اس کو عالم دوزخ سے نجات کے لیے ماننے ہوتی ہیں۔ پھر ان روحانی بیڑیوں سے روحانی آگ بھڑکتی ہے، دیکھیں، کیونکہ احوال بدریاں کی طرف اس کی بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے اور وہ ان کو حاصل نہیں کر سکتا، اس سے اس کو شدید روحانی جلن پیدا ہوتی ہے کہ انسان بہت زیادہ، کوئی سموکر ہے، کوئی یعنی کہ سگریٹ پینے کا عادی ہے، کوئی افیم لیتا ہے، کوئی چرس لیتا ہے پیتا ہے، کوئی نسوار جو ہوتی ہے منہ میں رکھتا ہے، کوئی بیڑی رکھتا ہے منہ میں، مختلف قسم کے نشے ہیں، تو کوئی انجیکشن سے نشہ حاصل کرتا ہے، کوئی آئس سے نشہ حاصل کرتا ہے، کوئی چائے کا عادی ہوتا ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ چائے پیتا ہے، دن میں کئی بار چائے پیتا ہے، وہ سگریٹ سلگاتا رہتا ہے۔ اب ایسا جو بندہ ہے، جب وہ جو جسمانی لذات سے اس نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ یعنی کہ وہ جسم کو عادی بنا لیا تھا ان لذات کا، تو جب اس کو یہ چیز چھڑائی جائے اس کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو نوچتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، برتن توڑتا پھوڑتا ہے، بیوی کو گالیاں نکالتا ہے، ماں بہن کو گالیاں نکالتا ہے، اس کے سامنے رشتے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، گلی محلے والوں کو ہر ایک سے وہ لڑتا پھرتا ہے، ہر ایک سے وہ لڑتا ہے، اس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر اس کو سینس ہی نہیں رہتی۔ تو جس طریقے سے انسان نے دنیاوی لذات کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے، تو یہ بیڑیاں وہ ہوں گی جب اس ساری دنیاوی لذات کی وجہ سے جب اس کو عذاب دیا جائے گا، جو زندگی وہ گزار کر آیا تھا وہ لذات اب اس کو وہ حاصل نہیں ہوں گی، تو جو آلات تھے کسب کے وہ سب باطل ہو چکے تھے، گویا یہ بیڑیاں ہوتی ہیں جو اس کے عالم دوزخ سے نجات کے لیے مانع ہو جاتی ہیں۔ پھر ان کو شدید ترین روحانی جلن پیدا ہوتی ہے، جیسے کسی شخص کو کسی چیز کے حصول کی شدید خواہش ہو، پھر اس کو نہ پا سکے تو اس کا دل جلتا رہتا ہے، اور یہی اس کی روحانی جحیم ہے۔ پھر وہ اس محرومی کے غصے کو گھونٹ بھر بھر کر پیتا ہے، اور فراق کے یعنی کہ جدائی کے درد کو سہتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں طعاما ذا غصہ، اس کو تعمیر یعنی کہ اس سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ پھر وہ ان احوال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیات سے دائماً محروم رہتا ہے، اور عذاباً علیما سے یہی مراد ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ان آیات سے فقط یہی روحانی عذاب کے مراتب مراد نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جسمانی عذاب کے 4 مراتب کے ساتھ ساتھ روحانی عذاب کی بھی 4 مراتب ہو سکتے ہیں۔ پھر آیت 14 میں فرمایا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ زور سے لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بکھری ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اب ان آیات میں اہل مکہ سے خطاب ہے، اور ان کو ایمان نہ لانے پر انواع و اقسام کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، یعنی کہ ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر احوال کا مشاہدہ فرما کر گواہی دینے والا ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ آیت 14-15 پہ تلاوت کی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ سارا آپ نے بار بار یہ آیات جو ہے دیکھیے لمبی بھی ہو رہی ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہے، سارا سنا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ آگے بڑھیے۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، بس فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، سو ہم نے اس کو ہلاکت انگیز گرفت میں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ کان وعدہ مفعولا، اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن کی شدت کے باعث آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ زمخشری کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی ہے کہ اگر تم اپنے کفر پر قائم رہے تو قیامت کے دن اپنے آپ کو اس کے عذاب سے کیسے بچاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کرے گا۔ کسی سخت دن کی سختی اور شدت کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ غم اور فکر انسان پر بڑھاپے کو بہت جلد طاری کر دیتا ہے، کیونکہ غم اور فکر سے انسان کی حرارت جو عزیزی ہوتی ہے وہ سرد پڑ جاتی ہے، اسی وجہ سے اجزائے جو غذائیہ ہوتے ہیں وہ پوری طرح پک نہیں سکتے، اور بلغم کا باقی اخلاق پر غلبہ ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور سفید بالوں کے بڑھاپے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ قیامت کے دن بچے حقیقت میں بوڑھے ہو جائیں گے، کیونکہ قیامت کے دن بچوں پر غم اور خوف کا طاری ہونا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس قدر طویل ہو کہ بچے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فرمایا کہ آسمان اس کی شدت سے پھٹ جائے گا، اس کا وعدہ پورا ہوگا۔ قیامت کی ہولناکیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ دن اس قدر سخت و شدید ہوگا کہ آسمان اس وقت
वुसअत, अजमत और शिद्दत के बावजूद फटकर रुई के गालों की तरह बिखर जाएगा, तो सोचो कि आम मखलूक का उस दिन क्या हाल होगा। अल्लाह ने फरमाया कि उस दिन वो वादा पूरा करेगा। अब देखिए कि अल्लाह ताला के इल्म और उसकी हिकमत का तकाजा ये था कि क़यामत के दिन आसमान को रेजा रेजा कर दिया जाएगा, और जो उसके इल्म का तकाजा हो कि उसका पूरा होना वाजिब है। और ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया हो कि आसमान को इस तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का वादा किया है वो ला महल्ला पूरी होगी, क्योंकि अल्लाह ताला के कलाम में किज़्ब और महाल है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक की ज़ात ने फिर सूरह मुज़म्मिल में फरमाया, इन्ना हाज़िही तज़किरह फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। यहाँ पर हमारा एक रुकू पूरा हुआ और 19 आयतें पूरी हुई। फरमाया बेशक ये कुरान नसीहत है, बस जो शख्स चाहे अपने रब तक पहुँचने का रास्ता इख्तियार कर ले। अब देखिए अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा अहवाल और आपकी उम्दा सीरत के बयान से शुरू किया था। और आपके अहवाल दो किस्म के हैं। एक किस्म वो है जिसका ताल्लुक जो है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की अताअत और उसकी इबादत के साथ है। वो सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 1 से 9 में इसका बयान जो गुज़र चुका है। और आपकी सीरत का दूसरा पहलू वो है जिसका ताल्लुक लोगों के साथ है, और इसका ज़िक्र सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 10 और 11 में आया है। और आपके काफ़िरों की बातों पर सब्र और उसके उनकी खुशरूबी से छोड़ दें, और उनको यानी कि और मालदार झुठलाने वालों को मुझ पर छोड़ दें। यानी कि जो उनका माल है, मालदार जो लोग हैं जो झुठला रहे हैं आपको, उनको मुझ पर छोड़ें और आप उनको थोड़ी सी मोहलत दें। अब इस आया में अल्लाह ताला ने अपने अपने इजमाली तौर पर कुफार को धमकी धमकी भी दी है कि तुम्हारे दिल आज़ार और दिल खराश बातों का जवाब देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लायक नहीं, तुमसे इंतकाम मैं लूंगा। फिर इसके बाद की आयतों में फरमाया, यानी कि आयत नंबर 18 के यानी कि मैं आयत नंबर 18 में फरमाया कि यानी कि आयत नंबर 18 तक फरमाया कि कुफार को आखिरत के अजाब की वईद सुनाई है। फरमाया कि क़यामत के दिन की होलनाकियों का जिक्र फरमाकर फरमाया बेशक ये आयात नसीहत है, जो चाहे अपने रब की तरफ से रास्ता इख्तियार करे। यानी ये आयात हिदायत की अनवाअ और अक़साम पर मुश्तमिल हैं। सो जो चाहे अपने रब की हिदायत का इख्तियार करे, यानी अल्लाह ताला के अहकाम की अताअत और उसकी इबादत में मशगूल हो जाए और उसकी मासियत, उसकी नाफरमानी को तर्क कर दे। अब इसका आखिरी जो रुकू दूसरा रुकू नंबर 2 है, और आयत की एक ही आयत है और इस पर रुकू भी एक ही है। पूरी आयत का एक रुकू है माशाल्लाह। तर्जुमा समात फरमाएं, तवील आया मुबारका है। फरमाया बेशक आपका रब जानता है कि आप कभी 2/3 शब के करीब और कभी निसफ शब और कभी 1/3 शब नमाज में क़याम करते हैं, और उन लोगों की एक जमात भी जो आपके साथ है क़याम में शरीक होती है, और अल्लाह ही रात और दिन के घटने और बढ़ने का सही अंदाज़ा रखता है। वो जानता है कि तुम हरगिज़ उसके अहाता की ताकत नहीं रखते, सो उसने तुम पर मुशक्क़त में तख़फ़ीफ़ करके मुआफ़ी दे दी। बस जितना आसानी से हो सके कुरान पढ़ लिया करो। वो जानता है कि तुम में से बाज़ लोग बीमार होंगे और बाज़ दूसरे लोग ज़मीन में सफ़र करेंगे ताकि अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करें, और बाज़ दीगर अल्लाह की राह में जंग करेंगे। सो जितना आसानी से हो सके उतना ही पढ़ लिया करो, और नमाज कायम रखो और ज़कात देते रहो, और अल्लाह को कर्ज़ हसन दिया करो, और जो भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के हुज़ूर बेहतर और अजर में बुज़ुर्ग तर पालोगे, और अल्लाह से बख्शिश तलब करते रहो। अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बेहद रहम फरमाने वाला है। अब ये सारी जो आया मुबारका है वही जो पीछे हम पढ़ कर आए हैं, तो जो तहज्जुद का जिसमें ज़िक्र किया गया है, अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले तहज्जुद फ़र्ज़ थी, बाद में फिर वाजिब हो, यानी कि पहले फ़र्ज़ थी, फिर बाद में हम मुसलमानों के लिए नफल इबादत हो गई है, जब 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हो गई। फिर रात को आराम करने का आया है कि यानी कि अल्लाह ताला को इल्म है कि आप अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने के लिए 2/3 रात से कुछ कम भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, कभी आधी रात तक भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, कभी 1/3 रात तक तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं। कभी आपके साथ सहाबा कराम की मुसलमानों की एक और जमात भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती है, लेकिन एक तो हर रात को इतना क़याम करना बहुत मुश्किल है और भारी काम है। दूसरा वक़्त का अंदाज़ा करना भी बहुत मुश्किल है कि 2/3 रात तक क़याम हुआ है या निसफ़ रात तक क़याम हुआ है या तिहाई रात तक क़याम हुआ है, क्योंकि अल्लाह ही रात और दिन का अंदाज़ा फरमाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस हुक्म में तख़फ़ीफ़ नाज़िल फरमाई और रात के इस क़याम की फ़र्ज़ियत को मनसूख़ कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है, मुस्तहब है। एक कौल ये भी आता है कि अब 2/3 रात या निसफ़ रात या तिहाई रात तक तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि जितने वक़्त में भी आप आसानी के साथ तहज्जुद पढ़ सकें, पढ़ लें, फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। फिर जब 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई, तो तहज्जुद की इतनी मिक़दार की फ़र्ज़ियत भी मनसूख़ कर दी गई। और दूसरा कौल ये है कि इन आयात से इब्तिदाअन नमाज़ तहज्जुद की फ़र्ज़ियत मनसूख़ हो गई। फिर फरमाया कि जितना आसानी के साथ कुरान पढ़ सकते हो, पढ़ लिया करो। यानी कि तहज्जुद की नमाज में
قرآن مجید پڑھو جتنا آسانی کے ساتھ پڑھو. آپ دیکھیے سدی کہتے ہیں کہ 100 آیتیں پڑھو. حسن بصری کہتے ہیں کہ جس شخص نے تہجد کی نماز میں 100 آیتیں پڑھی قرآن مجید اس کی مخالفت نہیں کرے گا. کعب احبار کہتے ہیں کہ جس نے تہجد کی نماز میں 100 آیتیں پڑھی اس کا نام یعنی کہ یہاں پہ قاسین میں لکھا جائے گا. سعید کہتے ہیں کہ اس سے مراد 50 آیتیں ہیں. کعب کا قول بھی یہی ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے رات کو 10 آیات کے ساتھ قیام کیا اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے 100 آیات کے ساتھ قیام کیا اس کا نام قانتین میں لکھا جائے گا، اور جس نے 1000 آیات کے ساتھ قیام کیا اس کا نام پل بنانے والوں میں لکھا جائے گا. تو لہٰذا میری پیاری بہنوں، تہجد میں اٹھیں، نوافل ادا کریں. جو سورہ مبارکہ آپ کو زبانی یاد ہیں ان کو پڑھیں. کم از کم 100 آیات تو پڑھیں نا. قرآن پاک میں مختلف صورتیں جب آپ پڑھتے ہیں تو اتنی آیات تو بن جاتی ہوں گی. 8 نفل پڑھتے پڑھتے تو ہو جاتا ہے. 2 نفلوں سے شروع کریں. رمضان شریف کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو عادی بنائیں. اس طرح سے اللہ پاک نے اس میں اس آیت کے جو ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ تہجد کی فرضیت کو منسوخ کرنے کا حکم دے دیا. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تہجد کی فرضیت کو کیوں منسوخ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہوں گے تو وہ تہجد نہیں پڑھ سکیں گے. کچھ لوگ تجارت کے لیے زمین میں سفر کریں گے تو حالت سفر میں تہجد نہیں پڑھ سکیں گے. اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سخت مشقت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے. بس اگر وہ دن کی تھکن رات کی نیند سے نہ اتاریں اور رات کو پھر آدھی رات یا تہائی رات تک تہجد پڑھیں، پھر ان کے لیے دن میں جہاد کی مشقت اٹھانا بھی بہت مشکل ہو جائے گی. اللہ پاک نے ماشاءاللہ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ اور جہاد بہت اہم فریضہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی فرضیت کو منسوخ کر دیا. اور تہجد کی فرضیت کو منسوخ کرنے کی وجہ سے جو وجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے متعلق بیان فرمائی ہیں وہ وجوہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی متحقق ہیں. بلکہ ان وجوہ کے علاوہ ایک زائد وجہ آپ سب کا امور تبلیغ میں مصروف اور مشغول ہونا بھی ہے نا. اس لیے جس طرح امت کے سے تہجد کی فرضیت ثابت ہو گئی، اسی طرح آپ سے بھی تہجد کی فرضیت ثابت ہو گئی. تو اس آیت کے جو لطائف پہ ہے، خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا اور حلال روزی کے حصول کے لیے سفر کرنے والوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے شہروں میں کسی شہر کے میں کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے لے گیا اور محض ثواب کی نیت سے سفر کیا تو اس چیز کو یعنی کہ مروجہ قیمت ہے اس کے مطابق فروخت کیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا شہداء میں شمار ہوتا ہے. پھر فرمایا پس تم جتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اب دیکھیں یعنی کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یعنی فرض نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اس سے مراد فرض زکوٰۃ نہیں ہے، نہ صدقہ و فطر مراد ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں مدینہ منورہ میں فرض ہوئی تھیں. سورہ مزمل مکی صورت ہے، بلکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے. لہٰذا اس آیت میں زکوٰۃ سے مراد نفلی صدقات ہیں، اور نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا، کیونکہ جس طرح نماز سے بدن کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اس طرح نفلی صدقات ادا کرنے سے مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. علامہ آلوسی حنفی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اجمالی طور پر مکہ میں فرض ہوئی تھی، اور زکوٰۃ کے مصارف اور اس کی مقدار کا تعین مدینہ منورہ میں ہوا تھا. اس لیے اس آیت میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اس صورت کے مکی ہونے کے منافی نہیں ہے. پھر فرمایا کہ اور اللہ کو اچھا قرض دو. سبحان اللہ، خود مالک ہے، خود دیتا ہے، خود عطا کرنے والا ہے، اور کہتا ہے مجھے اچھا قرض دو. اس کے 3 محمل ہیں. اس سے مراد تمام صدقات ہیں. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے اچھا مال نکالا جائے، جس مال میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہو، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی نیت کی جائے، وہ مال مستحق کو دیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ اس سے مراد صرف اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ جو بھی نیک کام کیا جائے اس کو حسن نیت سے کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، خواہ اس کا تعلق مال خرچ کرنے سے ہو یا کوئی بھی نیک عمل کرنے سے ہو. انسان کے پاس جو بھی چیز ہے وہ انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے. ایون کہ ایک مسکراہٹ بھی، اور کسی کے ساتھ انسان کسی کو مسکرا کے دل سے خوشی سے دیکھ لیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. ایک کھجور بھی، ایک پانی کا گھونٹ بھی صدقہ ہے. تو فرمایا تم اپنے بھلائی کے لیے جو کچھ آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب میں پاؤ گے، اور تم اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. اس آیت مبارکہ کا معنی کیا ہوا کہ تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور اس کے لیے بچا کر رکھو کہ مرتے وقت اس مال میں وصیت کرو گے. اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اس مال کو پہلے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور تم سے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں، جو کوتاہیاں ہو چکی، ان پر تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہو. خاص طور پر جب تم رات کو اٹھ کر نماز میں قیام کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت کرنے والا ہے اور ان پر بے حد رحم فرمانے والا ہے.
مقاتل کہتے ہیں کہ وہ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، خواہ وہ گناہ کے بعد فوراً توبہ کرنے والا ہو یا گناہ پر اصرار کر کے پھر توبہ کرنے والا ہو۔ جب بندہ اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ میں نے آپ کی آج کی تفسیر مکمل کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے اس سورہ تک قرآن پاک کو مکمل کروا دیا ہے، اللہ پاک قرآن مجید کی بقیہ صورتوں کو بھی مکمل کروا دے، اور اللہ پاک مجھے آپ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ تا حیات ایمان پر قائم رکھے اور اسلام کے تمام احکام پر عامل رکھے اور معصیت سے ہمیں بچائے، اپنے گناہوں سے، اپنی نافرمانیوں سے ہمیں بچائے۔ میرے والدین کی، میرے اساتذہ کرام کی، میرے تمام جتنی بھی تلامذہ ہیں، سب احباب کی اللہ پاک مغفرت فرمائے، اور تا قیامت اس کتاب کو، اس قرآن پاک کو جو میں بیان کر رہی ہوں، اس کو مقبول عام بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔